السلام علیکم دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں ایک پتھر تھا جو ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ آپ کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر عام مجمع میں نہایا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے پڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی نبوت بھلا کیسے اس حیا سوز بے غیرتی کو گوارا کرتی؟ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو اکیلے میں یا تہبند پہن کر نہاتے تھے۔ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر جھوٹ لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی بھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے اور ہر بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کے رنج کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے رسول پر ایک عیب بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر پسند ہوتی۔ اللہ نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کرنے کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے شک اور شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ کپڑے پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو سرپٹ لیے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے۔ صوبی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ برہنہ بدن ہونے کی حالت میں پتھر کو برابر دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال محال ہے۔ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأسا، جبکہ یہ پتھر آپ کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود رک گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب 30 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 رقم 3404 تفسیر قرآن پاک پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ دوستو، اسی طرح کے اور بھی دلچسپ قصوں کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔